اور میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام امت مسلمہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک امت واحدہ ہیں، ہم ایک امت واحدہ کی بنیاد پر دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں مل جل کر اتفاق سے رہنا چاہیے۔ کسی بھی انتشاری معاملے میں نہ جایا جائے، نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے انتشار پیدا ہو۔ اس انتشار کو ختم کرنے میں ہمارے مسجد کے ٹرسٹیوں کا بھی بڑا رول ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیا، اس کے لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم دونوں امام۔ بالکل بالکل صحیح بات، بالکل بالکل انتشار کو ختم کیا گیا، انتشار کو ختم کیا ان لوگوں نے، بہت بہت شکریہ ان لوگ۔ کولکتہ کی تاریخی ناخدا مسجد اور اس کے نائب امام قاری شفیق قاسمی پچھلے کچھ دنوں سے کافی چرچے میں تھے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ووادوں میں تھے۔ سوشل میڈیا پر قاری شفیق قاسمی کو لے کر کئی بیان بھی نظر آئے اور لوگوں نے اپنی رائے بھی رکھی۔ کچھ لوگ ان کے پکش میں بولتے ہوئے نظر آئے تو کچھ لوگ ان کے ویرودھ میں۔ وہیں اسی بیچ کولکتہ کے ایک ادارہ نے کچھ دنوں پہلے ناخدا مسجد کے ٹرسٹی کو ایک ڈپوٹیشن بھی دیا تھا، جس میں ان کی یہ مانگ تھی کہ ناخدا مسجد میں پیش امام یعنی مکھیہ امام کا اپوائنٹمنٹ کیا جائے، اور اس ڈپوٹیشن کی بنیاد پر ٹرسٹی نے ایک پیش امام کو اپوائنٹ بھی کر لیا تھا، اور 21 ستمبر 2023 کے دن مغرب کی نماز نئے پیش امام یعنی علامہ افروز احمد قادری کو پڑھانی بھی تھی۔ پر 20 ستمبر 2023 کو اوقاف بورڈ پچھم بنگال نے اس معاملے میں ایک بڑا فیصلہ سنا ڈالا اور ایک نوٹس جاری کر کہا کہ اوقاف بورڈ کے قانون 824/1906 تاریخ 31 جولائی 1907 کے تحت ٹرسٹی کو ادھیکار نہیں ہے کہ وہ مکھیہ امام کا اپوائنٹمنٹ کرے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور ٹرسٹی اگر یہ فیصلہ نہیں لے گا تو پھر کون لے گا؟ دراصل ناخدا مسجد کے ٹرسٹی میں ابھی صرف 3 لوگ ہی ہیں، جبکہ قانون کے مطابق کم سے کم 5 لوگ اور زیادہ سے زیادہ 7 لوگ ہونے چاہیے، تبھی ٹرسٹی کو ادھیکار ہوگا کہ وہ مکھیہ امام کا اپوائنٹمنٹ کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرسٹی میں کم سے کم 5 لوگ اور زیادہ سے زیادہ 7 لوگ کیوں نہیں ہیں؟ دراصل 7 جولائی 2022 کو ٹرسٹی دوارا اوقاف بورڈ کو ایک لیٹر دیا گیا تھا، جس میں ٹرسٹی نے یہ مانگ کی تھی کہ ان کی کمیٹی کو فلفل کیا جائے، پر ان کی یہ مانگ کو فی الحال تک کے لیے ہولڈ پہ رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی جب تک یہ کمیٹی فلفل نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے ٹرسٹی صرف مسجد کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور انیہ چیزوں کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ لیکن ماحول پچھلے کچھ دنوں سے اتنا بگڑ گیا تھا، اور چونکہ مسجد کے ارد گرد مارکیٹ ہونے کے کارن کافی بھیڑ ہر وقت رہتی ہے، سینکڑوں دکانیں موجود ہیں، لاکھوں لوگ اس جگہ پر روز آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایسے میں اگر ماحول خراب ہوتا ہے اور کسی طرح کا دنگا پھیل جاتا ہے تو اس سے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کاروباریوں کو بھی کافی نقصان پہنچے گی، اور لوگوں میں ایک ڈر کا ماحول بھی پیدا ہو جائے گا۔ کہیں نہ کہیں اسی کارن اوقاف بورڈ نے اس معاملے میں دخل دیا، کیونکہ اسی چکر میں کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ ناخدا مسجد کی عزت اور اس کے مرتبے میں بھی آنچ آ رہی تھی۔ ہم نے استھانیہ لوگوں سے بھی بات کی جو قاری شفیق قاسمی اور قاری نور عالم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں اپنے دونوں اماموں سے، اور آگے بھی وہ انہی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند بھی کریں گے۔ وہیں بتا دیں آپ کو کہ اوقاف بورڈ کے سیکشن 32(2) کے تحت ٹرسٹی تب تک پیش امام کا اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کی کمیٹی فلفل نہ ہو جائے۔ وہیں بتا دیں آپ کو کہ 21 ستمبر 2023 کو مغرب کی نماز ناخدا مسجد میں قاری نور عالم نے پڑھائی، اور اس کے بعد لوگوں سے ہم نے بات کی، ساتھ ہی قاری شفیق قاسمی اور قاری نور عالم سے بھی ہم نے بات کی۔ دونوں ہی اماموں نے امن اور محبت کا پیغام دیا اور مل جل کر رہنے کا بھی میسج دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں پوری خبر کہ دونوں اماموں نے ہم سے کیا کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بھی پناہ کرم ہے کہ آج ہم تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہیں، اور بہت بڑی پریشانی سے، اختلاف سے ہم 2-4 ہونے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی، آپ لوگوں کی اور ہمارے امام صاحب اور ان کے معاون جتنے لوگ تھے، ان لوگوں کی مدد سے یہ کام انجام پایا اور خیر خوبی کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی گئی۔
اور میں سب کو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے امام کو لے کر کے جو ایک سوسہ چھوڑا گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا تیسرے امام کی ضرورت ہے مسجد میں؟ ویسے تو ہم لوگ 20-30 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن اب سامنے والے منتظمین کا ارادہ کیا ہے نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان لوگوں کے ارادے میں کیا ہے۔ ویسے تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اب ان لوگ کی مرضی ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں صرف آپ دونوں کا ہی حق ہے؟ وہ تو بالکل حق ہے، اتنی قربانیاں ہیں کہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ جی آپ لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ حق تلفی ہوگی؟ بالکل ہوگی، بالکل ہو سکتی ہے۔ آج کے اس ماحول کے لیے ان لوگوں کے فیس پر کتنا زیادہ زوردار تماچا ہے جو یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو سب کو اپنے انجام تک پہنچیں گے، اور ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ماحول بگڑے۔ یہ ہم لوگوں نے صبر بھی کیا اور تعاون بھی ہے سب کی۔ اس شانتی کو، اس انتشار کو ختم کرنے میں ہمارے مسجد کے ٹرسٹیوں کا بھی بڑا رول ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیا، اس کے لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم دونوں امام۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل وقت رہتے انتشار کو ختم کیا گیا، انتشار کو ختم کیا ان لوگوں نے، بہت شکریہ ان لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ ہم تمام امت مسلمہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک امت واحدہ ہیں، ہم ایک امت واحدہ کی بنیاد پر دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں مل جل کر اتفاق سے رہنا چاہیے، کسی بھی انتشاری معاملے میں نہ جایا جائے، نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے انتشار پیدا ہو۔ اور سب سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھا پرامن ماحول ہے، اور تمام لوگ جو لوگ آج تشریف لائے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں ان سے سبوں سے مل نہیں پایا، لیکن اتنی جمع غفیر تھی کہ سب سے ملنا مشکل تھا، لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرامن طریقے سے سب لوگ نماز پڑھیں، اور قاری نور عالم صاحب کی اقتداء میں سبوں نے نماز پڑھی، اور بہت پرامن طریقے سے سب اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اسی طرح متحد ہو کر کے رہیں، انتشار سے بچیں، اختلاف کو جگہ نہ دیں، پیار محبت کو جگہ دیں، پیار محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ یہی ہمارا میسیج ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو لے کر کے ایک واویلا میں جائے، اور کل کا وقت بورڈ کا جو یہ نوٹس رہا اس انتشار بھرا ماحول کو پورے طور پہ ختم کیا۔ کیا یہ وقت بورڈ کو کیا میسیج دیں گے، کس طرح کا یہ ایکٹیویٹیز میں؟ دیکھیے، فتنہ جو ہوتا ہے یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے، اور اتنا فتنہ کو، اتنا بڑے فتنہ کو اور تنازع کو وقف بورڈ کے فیصلے نے جو ختم کر دیا ہے، اس کے لیے وقف بورڈ کے تمام ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وقف بورڈ کو اسی طرح ملی معاملے میں کبھی بھی کسی ادارے میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو فوری ایکشن لینا چاہیے، تاکہ ملت سے انتشار کا خاتمہ ہو سکے۔